راوی فرماتے ہیں قال فجاءت الغامدیہ، جیسے ان کا معاملہ ہوا ایک اور عورت آئی، غامدی قبیلے کی غامدیہ عورت آئی، فقالت یا رسول اللہ انی قد زنیت فطہرنی، کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بھی زنا ہوا ہے، مجھے پاک کیجیے، مجھے پاک کیجیے۔ وَأَنَّهُ رَدَّهَا، فرماتی ہیں وَأَنَّهُ رَدَّهَا، آپ صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بھی لوٹا دیا ہے۔ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، جب اگلا دن آیا، قالت یا رسول اللہ لِمَ تَرُدُّنِي، اگلے دن آ کے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھ کو کیوں واپس لوٹاتے ہیں، آپ واپس کیوں لوٹا رہے ہیں مجھ کو؟ لَعَلَّكَ أَن تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدتَّ مَاعِزًا، شاید آپ مجھ کو ویسے ہی واپس لوٹا رہے ہیں جیسے ماعز کو لوٹایا تھا۔ یہ جان رہی کہ ایسا کیس ہوا ہے، آپ اس کو جیسے بار بار لوٹائیں، شاید آپ ویسے ہی مجھ کو لوٹا رہے ہیں، کیوں لوٹا رہے ہیں مجھ کو؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرے پیٹ میں بچہ ہے، یعنی میرے سے زنا ہوا ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی دلیل ہے۔ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي، کہا اگر تم نہیں مانتی ہو اس بات کو، اگر تم چاہتی ہو کہ تم کو پاک ہی کیا جائے اور سزا ہی دی جائے تو ابھی نہیں، جاؤ یہاں تک کہ تم کو بچہ ہو جائے، اولاد ہونے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا، کیونکہ تمہارے ساتھ بچے کو سزا نہیں دے سکتے ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ فَلَمَّا وَلَدَتْ، کتنے وقت لگتا ہے بچہ پیدا ہونے کے لیے؟ 9 مہینے۔ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، جب بچہ ہو گیا تو بچے کو اس نے کپڑے میں لپیٹا اور گود میں لے کر اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ قالت هذا قد ولدته، کہا اللہ کے رسول دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا، ابھی آپ بولے تھے نا بچہ ہونے کے بعد آنا، بچہ ہو گیا۔ قال اذهبي، آپ نے کہا جاؤ واپس جاؤ، فارضعيه حتى تفطميه، کہ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب اس کا دودھ چھوٹ جائے تب آنا۔ کتنا وقت لگتا ہے دودھ چھوٹنے میں؟ 2 سال۔ کہا کہ جاؤ جب اس کا دودھ چھوٹ جائے اس کے بعد آنا۔ فلما فطمته، جب بچے کا دودھ چھوٹ گیا، آتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، پھر بچے کو گود میں لے کر آئی 2 سال کے بعد، اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے لائی، دلیل کے طور پر کہ اب یہ کھاتا ہے، دودھ پہ نہیں ہے اب یہ کھاتا ہے۔ فی یدہ کسرۃ خبز، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر لے کے آئی۔ فقالت ھذا یا نبی اللہ قد فطمتہ، اللہ کے نبی دیکھیے اب بچے کا دودھ چھوٹ گیا، وقد اکل الطعام، اب یہ کھانا کھاتا ہے۔ فدفع الصبی الی رجل من المسلمین، اب تو وقت ہو گیا، اس سے زیادہ اس میں تاخیر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس بچے کو مسلمانوں میں سے کسی کے حوالے کیا، ثم امر بها فحفر لها الى صدرها، آپ نے حکم دیا ایک گڑھا کھودا گیا، اور وامر الناس فرجموها، اس کے سینے تک گڑھا کھودا گیا، اس کو گڑھے میں کھڑا کیا گیا، اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس کو رجم کریں۔ فیقبل خالد بن الولید بحجر، حضرت خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھایا، فرما رأسها، اس کو مارا تو جا کے اس کے سر میں لگا۔ فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، اس کا خون اڑ کے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر آیا۔ جب چہرے پر خون کی قطرے اڑے تو حضرت خالد نے اس کو برا کہا، کچھ اس عورت کو کوئی بری بات کہی، اللہ برا کرے، یا جو بھی اس طرح کی بات کہی، زانیہ یا جو بھی کہا ہو اللہ عالم۔ فسبها، انہوں نے اس عورت کو ایک بری بات کہی۔ فسمع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبہ ایاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کی وہ سخت بات سنی جو انہوں نے اس عورت کے لیے کہی تھی۔ کہا مہلا یا خالد، کہا اے خالد نہیں، مہلا، فوالذی نفسی بیدی،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مکث لغفر له، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں سے ظلمن ٹیکس وصول کرنے والا بھی اگر ایسی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگ ان پر یہ تقسیم کر دی جائے اس کی توبہ، 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ مدینہ کے نیک لوگ ان پر اگر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے 70 لوگوں پر، ان سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایسی توبہ اس کی ہے، اس کو برا مت بولو، اس کو برا مت بولو۔ کیوں؟ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى، اس سے زیادہ اچھی توبہ تم کو کہاں ملے گی کہ اس نے اللہ کی خاطر اپنی جان دے دی ہے، اپنے آپ کو پیش کر لیا اللہ کے لیے، جبکہ اس کا کوئی گواہ نہیں، اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا ملے، اے اللہ کے رسول مجھ کو پاک کیجیے۔ کیوں؟ میں آخرت میں گندگی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن، اللہ کے سامنے میں گناہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہتی، زنا کا گناہ، مجھ کو دنیا ہی میں پاک کر دیجیے تاکہ میں یہاں سے پاک ہو کے اپنے رب کے پاس جاؤں۔ جس انسان کی زندگی میں یہ چیز ہو، سوچیے جان اس کی دے دی جائے اور وہ چاہے کہ نہیں میں رب کا سامنا نہیں کر سکتی اس گناہ کے ساتھ، میں آخرت میں قدم نہیں رکھ سکتی اس گناہ کے ساتھ، یہیں پہ پاک کر دیجیے مجھ کو، یہیں پہ مجھ کو سزا دے دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ جب کسی مسلمان پر شرعی حد قائم کی جاتی ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اس سے گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ مجھ کو پاک کیجیے۔ 2 صحابی دیکھیے، پہلے حضرت معاذ اور دوسری یہ غامدیہ عورت، زنا جیسا گناہ ہوا ہے، لیکن گناہ سے جو شر ان کی زندگی میں داخل ہوا اس سے بڑی خیر ان کو نصیب ہوئی ان کی توبہ سے۔ توبہ کر کے انہوں نے وہ مقام پا لیا جو ہم لوگ اپنی نیکیوں سے، بڑی بڑی نیکیوں سے نہیں پا سکتے، کہ مدینہ کے 70 گھروں پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت ہوگی۔ یہ کہاں سے طاقت آئی؟ للہیت۔ ایک انسان اللہ کو پانے کے لیے، آخرت کے خوف سے، آخرت کی نجات کے لیے ہر چیز کو کھونے کے لیے تیار ہو، یہ آمادگی اگر انسان میں ہے، یہ آدمی بڑا آدمی ہے۔ اب سوچیے اس عورت کی کتنی کروٹیں اس بات پر اس نے کروٹیں لی ہوں گی کہ میں کسی طرح سے پاک ہو جاؤں۔ وہ بولی نہیں، بچہ پیٹ میں ہے، وہ خود اپنی جگہ ایک تکلیف ہوتی ہے، اس نے انتظار کیا، بچہ پیدا ہوا، فوراً اس کو کپڑے میں لپیٹ کے آئی، اب پاکی جی، آپ نے کہا نہیں جاؤ دودھ پلاؤ، 2 سال تک دودھ پلائی، اس کے بعد پھر لے کے آئی اور واپس نہ بھیج دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے ہاتھ میں اس کی روٹی کا ٹکڑا دیا، اب کھاتا ہی ہے، اب تو پاک کیجیے مجھ کو۔ یہ جو آمادگی ہے، یہ آخرت کا فکر اور یہ جہنم کا خوف، یہ اللہ کی ناراضگی کا خوف اگر آدمی کی زندگی میں آئے، وہ کیسے اعلیٰ انسان نہیں ہوگا، اس سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس بات کو دیکھ کر، اس عورت کی توبہ کی قوت کو دیکھ کر، آپ نے گناہ تو رہ گیا، اس کی توبہ اتنی اچھی ہو گئی کہ اگر لوگوں پر تقسیم کر دی جائے، مدینہ اس زمانے کا مدینہ، مدینہ کے لوگ اس زمانے کے لوگ، کہا کہ مدینہ کے 70 لوگوں کے اوپر اس کو تقسیم کر دی جائے، سب کی مغفرت ہو جائے گی، ایسی توبہ اس کی ہے۔ کیسے انسان اعلیٰ ہوتا ہے؟ ان اوصاف سے کہ وہ اللہ کو کھونا اس پر راضی نہ ہو، وہ آخرت کی ناکامی پر راضی نہ ہو، اس کی نگاہ میں اللہ سب سے اوپر ہو، اس کی نگاہ میں آخرت سب سے اونچی ہو۔ یہ آدمی، یہ چیز آدمی کو قیمتی بناتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ بھی اگر ہم کو مل جائے تو ہماری تقدیر، ہماری قسمت ہے، کچھ حصہ بھی اگر اس کا مل جائے۔ یہ صحابہ ہیں، امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے، اور 2 صحابی انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔